نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دادا جان آپ کا وصال ہوا، ایک روایت میں 82 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 120 سال کی عمر میں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب ابو طالب آپ کے ہاں تشریف لے آئے۔ حضرت جناب ابو طالب علیہ رحمۃ الغالب انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا، کمال محبت کی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت جناب ابو طالب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کھانا پہلے پیش کرتے تھے، اور آپ کی گھر والی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جن کا جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات نے پڑھایا تھا، وہ حضور سے اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ یعنی مولا علی شیر خدا ان کے بیٹے ہیں، اور ان سے بڑھ کر حضور نبی پاک کی ذات ببرکات سے محبت فرماتی تھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ان کے جنازے کے موقع پہ۔ حضور نے جو بیان دیا تھا تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد ماں ہے، یہ خود پرانے کپڑے پہنتی تھی، مجھے نئے کپڑے پہناتی تھیں، یہ خود بھوکی رہ لیتی تھیں مگر مجھے کھانا اچھا کھلاتی تھیں۔ یا اللہ انہوں نے میری فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ تو اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیلہ بھی پیش کیا اور سارے نبیوں کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ تو حضور کا وسیلہ پیش کرنا حضور کی اپنی سنت بھی ہے، سارے نبیوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک میلہ لگتا تھا عرب میں، سوق المجاز کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک عکاظ کا میلہ ہے، مجاز کا ہے، ذوالمجنہ کا ہے، کچھ میلے لگتے تھے۔ ان میلے پہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، وہاں تجارت ہوتی تھی، وہاں شاعری ہوتی تھی، وہاں حکمت کی باتیں ہوتی تھیں، وہاں بڑے بڑے خطیب اپنی تقریریں کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میلے میں جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ وہ سارے کام ہوتے تھے، یہ گھوڑ سواری اور جیسے آج کل میچ ہوتے ہیں تو اس دور کے اندر تلوار، شمشیر زنی، تیر اندازی، اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم بہت بڑے مجمع سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے؟ حضور ان میں چلے جاتے اور رب کی وحدانیت بیان کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی کسی بھی قوم اور کسی بھی میدان میں اگر آپ جائیں اور آپ کے جانے کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کا کام کروں، تو یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ حکمت سے اس طرح جائیں، وہ نہ ہو کہ آپ بھی ان کا حصہ بن جائیں، ایسے نہ ہو، پہلے خود تیاری کریں، خود محنت کریں اور پورا دین حاصل کریں، علم دین، پھر اس کے بعد جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں شدید پیاس لگی، تو حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ حضور مجھے شدید پیاس لگی ہے اور صحرا میں سے گزر رہے ہیں اور سوق المجاز وہاں پہ ہم نے جانا ہے تو پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری، تو جس جگہ پہ آپ کی ایڑی لگی وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنے چاچا جان کو پلایا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سیرت کی سینکڑوں کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، بہت سی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، شدید قحط پڑا، حتیٰ کہ جانوروں کے وجود خشک ہو گئے، سبزہ ختم ہو گیا۔ تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب اتنے سخت قحط میں ہم کدھر جائیں؟ تو ایک بڑے حکیم شخص نے انہیں کہا کہ جب تمہارے اندر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے تو تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آج حضرت ابو طالب موجود ہیں، تو اس وقت آپ موجود تھے، تو آپ ان کے پاس جائیں، دعا کروائیں۔ تو قریش مکہ کا قافلہ، اہل عرب کا قافلہ وفد بن کر حضرت جناب ابو طالب کے دروازے پہ آیا کہ جناب مہربانی فرمائیں، بارش کی دعا کریں، قحط پڑ گیا ہے، بہت برے حالات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم سارے چلو خانہ کعبہ شریف۔ تو آپ گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو لے کے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک اس وقت 12 سال تھی۔
12 سال کی عمر تھی حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو لے کے آئے، حضرت جناب ابو طالب، اور خانہ کعبہ میں آ گئے، اور خانہ کعبہ شریف میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر حضور کی پشت مبارک، کمر مبارک وہ خانہ کعبے کے ساتھ لگا دی، یعنی خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ حضور کی پشت مبارک لگ گئی، اور حضور کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہو گیا۔ تو حضرت ابو طالب نے وہاں حضور کو خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر پھر دعا کی، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اور کیا کہا؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ پورا ایک قصیدہ ہے، لمبا قصیدہ ہے۔ حضرت ابو طالب بہت بڑے شاعر بھی تھے، میں نے مدینہ طیبہ سے ان کا دیوان خریدا تھا، دیوان ابو طالب میرے پاس موجود ہے، ان کے سینکڑوں اشعار موجود ہیں۔ تو وہ دیوار کے ساتھ لگا کے انہوں نے دعا کی نبی پاک کے وسیلے سے کہ یا اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی 12 سال کی عمر تھی، اور سینکڑوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے سیرت کی۔ تو دعا کی یا اللہ، ان کے چہرہ پاک کے وسیلے سے تجھ سے باران رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اسی لمحے بارش شروع ہو گئی، یعنی یہ نہیں کہ حضور وہاں سے گھر گئے ہوں، نہیں، گھر بھی نہیں گئے، حضور مسکرائے، اسی لمحے بادل آئے، اسی لمحے برسے، اور وہ سارے کے سارے جتنے لوگ خانہ کعبہ میں وہاں پہ جمع ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھیگتے ہوئے اپنے گھروں میں پہنچے، اور ایسی بارش ہوئی، تیز ترین بارش، کہ جس سے پورے خطہ عرب کے قحط دور ہو گئے، سبزہ اگ آیا، جانور جو ہیں وہ طاقتور ہو گئے، اور اونٹوں کی چربی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ پھر اس سال کو برکتوں والا سال قرار دے دیا گیا۔